لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حاضرین عزیز وقار معزز سامعین، سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک ہونے اور صرف اسی ایک سچے رب تعالیٰ کے لائق عبادت ہونے کے دلائل ذکر فرمائے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس پانی کے ذریعے پھل پیدا کیے. ثمرات، ثمر کی جمع، پھل پیدا کیے. رزق لکم، تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اب اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے مد مقابل نہ لاؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اس کے مد مقابل ہے ہی کوئی نہیں. جان بوجھ کر اللہ کے شریک نہ بناؤ. یعنی اے لوگوں ذرا غور تو کرو، وہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ سچا اور حقیقی خدا ہے، اور وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کرم بالائے کرم، احسان پر احسان یہ ہے کہ تمہارے جینے کے لیے قسم قسم کی نعمتیں بھی عطا فرمائی. صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ طرح طرح کی نعمتیں بھی پیدا فرمائیں. اور وہی خدا ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے
بچھونا دیا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اسی نے بارش برسائی، اسی نے زمین سے پھل پھول پودے سبزیاں اگائیں، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ صرف تمہارے لیے۔ رزق لکم، یہ ثمرات جو رب نے اگائے ہیں، یہ پھل فروٹ، یہ سبزیاں، فرمایا رزق لکم، یہ تمہارے کھانے کے لیے، تمہیں توانائی اور قوت بخشنے کے لیے۔ غرض کہ رب کائنات نے تمہیں ایک قطرے سے انسان بنایا، تمہیں زندگی بھی بخشی، پھر زندہ رہنے کے اسباب بھی مہیا فرما دیے۔ بھلا بتاؤ تو کیا اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کر سکے؟ نہیں، بالکل نہیں، صرف وہی سچا خدا جو قدرتوں والا رب ہے، لہذا کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، صرف اسی ایک خدائے پاک کی عبادت کرو۔ اب مقام غور ہے کہ کتنے پیارے اور بالکل آسان انداز میں توحید کا مسئلہ سمجھا دیا۔ ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، خود اپنے ہی وجود میں اگر غور کر لیں خدا کی پہچان مل جائے گی۔ اپنے ارد گرد موجود اشیاء کا اور کائنات کا اگر جائزہ لے لیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی۔ اب آئیے ذرا ہم غور کرتے ہیں، یہ زمین جس پر رب نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے بچھونا بنایا، کیسے قدرتوں والے رب نے یہ تخلیق فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے یہ زمین بنائی تو نہ زیادہ سخت بنائی نہ زیادہ نرم بنائی۔ اگر زمین بہت نرم ہوتی جیسے گارے کی یا دلدل کی طرح اگر ہوتی تو کیا ہم اس پر زندگی گزار سکتے؟ اور اگر پہاڑوں اور لوہے کی طرح سخت ہوتی تو کیا ہم نباتات اور طرح طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگا سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو نہ زیادہ سخت بنایا نہ زیادہ نرم دلدل کی طرح بنایا۔ اللہ پاک نے زمین کو بہت زیادہ گرم نہیں بنایا، بہت زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں بنایا۔ اگر زمین بہت گرم ہوتی تو اس کے درجہ حرارت سے ہم مر جاتے، جیسے باقی سیارے ہیں۔ عطارد زہرہ سنا ہی ہوا ہے نا، جو سورج کے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمین کو نہ زیادہ گرم بنایا نہ زیادہ ٹھنڈا بنایا کہ ٹھٹر کر ہی تباہ و فنا ہو جائیں۔ جیسے کچھ سیارے جو سورج سے دور ہیں وہاں ٹھنڈک اتنی ہے کہ زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ زمین کو رب تعالیٰ نے بچھونے کی طرح بچھا دیا۔ حضرت سیدنا امام غزالی فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمین کو ایک طرف سے اونچا بنایا ہے، دوسری طرف سے نیچا بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اس پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ یہ سارے جو دریا ہیں یہ بہتے ہیں تو ایک ہی جانب بہتے ہیں نا، سمندر کی طرف جاتے ہیں سارے، تو جو فالتو پانی ہوتا ہے گر جاتا ہے وہ سمندر میں جاتا ہے۔ کہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی دریا مشرق کی طرف سے آ رہا ہے تو کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہے؟ یا ہمارے اپنے پاکستان کی بات کر لیں، باقی دنیا کو اگر نہیں بھی ہم جانتے، کیونکہ کوئی دریا جو ہے وہ ادھر سے آ رہا ہو مشرق کی طرف سے تو کوئی مشرق کی طرف جا رہا ہو، ایسے ایک ہی ہوگا۔ تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمین کو ایک طرف سے اونچا کر دیا دوسرا نیچا کر دیا، زمین کو ڈھلوان بنایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو بارش کا پانی جو ہے وہ ایک ہی جمع رہتا، ہماری زندگی دو بھر ہو جاتی، بلکہ ناممکن ہو جاتی۔ یہ رب کریم کی کمال حکمت ہے، زمین کو ڈھلوان دی جس سے پانی بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر غور فرمائیں یہ پانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس پانی پر ہماری ساری زندگی کا دار و مدار ہے۔
اب اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، اس دنیا میں کتنے لوگ بستے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب انسان ہیں۔ 100 کروڑ کا ارب ہوتا ہے نا، 8 ارب انسان ہیں۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا زیادہ جانور ہیں۔ پرندے الگ، انسان، جانور، پرندے، ان کی اتنی تعداد۔ پھر ترا اس پر یہ کہ اربوں خربوں پودے بھی موجود ہیں۔ میں بات پانی کی کر رہا ہوں، اگر انسانوں کو پانی کی حاجت ہے تو کیا پرندوں کو اور جانوروں کو ضرورت نہیں ہے؟ بلکہ کئی جانور تو ایسے ہیں کہ انسان کے مقابلے میں زیادہ پانی پیتے ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، اور پودوں کو بھی پانی کی حاجت اور ضرورت ہے۔ اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک ان سب کو روزانہ پانی پہنچا رہا ہے، انسانوں کو بھی، حیوانوں کو بھی، چرند پرند کو بھی، حتیٰ کہ نباتات کو بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی قدرتوں کے قربان اس رب کریم نے زمین کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ پانی کو چوس لیتی ہے، لہذا جب بارش ہوتی ہے تو جو زائد پانی ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جمع ہو جاتا ہے، ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم بور کے ذریعے یا جس طریقے سے وہ نکال لیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ندیاں نالے نظر آتے ہیں یا کنویں کے ذریعے جو پانی نکالتے ہیں، موٹر پمپ کے ذریعے جو پانی، نلکے کے ذریعے جو پانی، یہ سارا پانی بارش ہی کے ذریعے تک وہاں پہنچتا ہے۔ یہ کتنا وسیع نظام ہے جو رب کائنات نے بنا دیا۔ یہی نعمت ہے جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس باری تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ اللہ وہی سچا خدا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ کروڑوں اربوں بلکہ خربوں مخلوق ہے، ان سب کی ضرورت کے مطابق روزانہ پانی پہنچ رہا ہے۔ ذرا بتائیے تو کیا اللہ پاک کے علاوہ کوئی ہے جو اتنا وسیع نظام بنا سکے؟ نہیں نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ یہ ایک سچے خدائے پاک کی قدرت ہے اور کسی میں ایسی طاقت نہیں۔ پیارے بھائی اور بزرگوں، یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں کہ ان میں جتنا ہم غور کرتے چلے جائیں ہماری حیرت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، یہ کیسی عظیم قدرتیں ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، ان نعمتوں کو ہم خود استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب کی سب نعمتیں کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، سچا خدا حقیقت میں عبادت کے لائق صرف ایک ہے جس کا نام نامی پاکیزہ نام اللہ ہے، بس وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ایک بار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے کہ نان مسلم جو ہیں وہ آئے، غیر مسلم، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ سے سوال کیا آپ ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کی کوئی دلیل؟ ایک خدا کو آپ مانتے ہیں، اس کی کوئی دلیل؟ آپ شتوت کے درخت کے قریب تشریف فرما تھے، آپ نے اس شتوت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ شتوت کا درخت دیکھ رہے ہو، یہی میرے رب تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ وہ جی کیسے؟ میرے رب کے قادر قدیر ہونے، قادر قیوم ہونے کی یہ ایک دلیل ہے۔ کہتے جی وہ کس طرح؟ پر میں دیکھو اس شتوت کا پتا جب ہرن کھاتا ہے تو یہی اندر جا کر مشک بن جاتا ہے۔ نافع سنا ہوا ہے نا، سب سے قیمتی خوشبو، عنبر بھی آپ کہتے ہیں، نافع بھی کہتے ہیں، مشک بھی کہتے ہیں، ہزاروں میں تولے کے حساب سے اصل نافع۔ فرمائے یہ پتا ہرن کھاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے، یہی پتا بکری کھاتی ہے تو لطیف دودھ بن جاتا ہے۔
یہی پتا بات سمجھ رہے ہیں، پتا وہی ہے، یہ چند پتے گرے، ایک پتا ہرن نے کھا لیا، وہ اس کے اندر جا کے مشک بن گیا، دوسرا بکری نے کھا لیا تو وہ دودھ بن گیا، تیسرا ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم بن جاتا ہے، ریشم بن جاتا ہے۔ فَمِنِ الَّذِي جَعَلَ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءَ كَذَٰلِكَ مَا نَتَّبَ وَاحِدٌ، تو وہ کون ہے جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں عطا فرما رہا ہے؟ حالانکہ پتا ایک ہے، اس کی پیچھے طبیعت ایک ہے، مٹیریل ایک، بس کھانے والے جانور بدلتے جاتے ہیں تو پتے سے تیار ہونے والی چیزیں بھی بدلتی جاتی ہیں۔ بس وہ ذات جس نے ایک پتے سے کہیں مشک بنا دیا، کہیں دودھ بنا دیا تو کہیں ریشم بنا دیا، وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، وہی قادر قدیر ہے، وہی خدا مطلق ہے، جو ذات ایک پتے کو کبھی مشک بنا دیتی ہے، کبھی دودھ بنا دیتی ہے، کبھی ریشم بنا دیتی ہے۔ یہ خوبصورت دلیل سن کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی، ہم کروڑوں حنفیوں کے امام حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں بھی کچھ شخص حاضر ہوئے، بلکہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ وہ قتل کرنے کی نیت سے آئے، دشمن تھے، دیریے تھے، اللہ کو نہ ماننے والے، جیسے ہم کمیونسٹ کہتے ہیں۔ آپ کو ناپاک ارادے کے ساتھ معاذ اللہ آپ کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ آپ مسجد شریف میں اکیلے بیٹھے تو آ دھمکے، آپ ان کے عزائم کو سمجھ گئے کہ یہ کس ارادے سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جس ارادے سے آئے ہو مجھے علم ہو گیا ہے، میں تمہیں روکتا نہیں، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر جو چاہے کرنا کر لینا، پھر میرے ایک سوال کا جواب دو۔ ہاں جی دوستو بتائیں کیا سوال ہے؟ فرمایا میں اس وقت ایک بڑی سوچ میں، ایک گہری سوچ میں پڑا ہوا، ایک بہت بڑی کشتی ہے جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے، مگر نہ کوئی اس کا نگہبان ہے، نہ کوئی چلانے والا اس کا ملا ہے۔ اس کے باوجود وہ کشتی ہے کہ مسلسل سمندر میں سفر کرتی چلی جا رہی ہے، سمندر میں طوفان آ گیا لیکن وہ پھر بھی چلتی چلی جا رہی ہے، موجوں کو چیرتی گزرتی چلی جا رہی ہے، جہاں رکنا ہے وہاں رک جاتی ہے، جہاں چلنا ہے وہاں چلنے لگتی ہے۔ اب وہ دیری ہے جو بری نیت کے ساتھ آئے تھے، وہ جھلا کر بولے آپ کیسی عجیب سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی عقل مندانہ سوچ تو نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کشتی ہو سامان سے بھری ہوئی ہو اور وہ خود بخود ہی چلے جا رہی ہو اور طوفانی سمندر میں اس کو کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، حتیٰ کہ اسے کوئی چلانے والا ملا تک نہ ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا بس یہی تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ ساری دنیا، یہ زمین و آسمان، یہ سورج، یہ چاند، تارے، سب کچھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، پابندی کے ساتھ موسم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وقت پہ رات آتی ہے اور وقت پہ دن چڑھ جاتا ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر خالق و مالک کے کیسے چل رہی ہے؟ یہ بات سن کر لاجواب ہو گئے اور چپ چاپ وہ اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ تو کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اللہ پاک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ واقعی اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے، اس پر آپ کیا دلیل دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہو، ماں بھی چاہتی ہے، باپ بھی، دادا دادی، سارے گھر والے چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، لیکن پیدا لڑکی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے
اب بیٹے ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے، لڑکی پیدا ہو، اگر لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، بس وہ ذات جو انسانی خواہش پر پیرا لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے۔ اہل بیت کی مشہور و معروف شخصیت حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک دہری آیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکاری تھا۔ امام جعفر صادق نے اس سے پوچھا، ذرا یہ تو بتاؤ کیا کبھی تم نے سمندری سفر کیا ہے؟ سمندر میں کبھی؟ بولا ہاں سفر کیا ہے۔ فرمایا کیا کبھی سمندر میں کوئی خوفناک حادثہ پیش آیا ہو؟ کہنے لگا جی ہاں۔ فرمایا ذرا اس کی تفصیل تو بتلاؤ۔ کہنے لگا ایک دن سمندری سفر کر رہا تھا کہ دوران سفر سخت طوفان آ گیا، خوفناک ہوا چلی جس کے نتیجے میں کشتی ٹوٹ گئی، بندہ ڈوب گیا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑ لیا اور سمندر کی طوفانی موجوں میں اس تختے کے سہارے بہتا چلا گیا۔ آخر سمندری موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب میں بے سہارا اتنے بڑے سمندر میں تیر رہا تھا۔ آخر سمندری موجوں نے خود ہی مجھے کنارے پہ پھینک دیا اور میری زندگی بچ گئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا جب تم سمندر میں تھے، کشتی پر سوار تھے، تو اب تمہارا اعتماد کشتی اور ملاح پر تھا، تمہیں کشتی اور ملاح پر اعتماد تھا کہ اس کشتی کی بدولت میں سمندر پار کر لوں گا۔ جب کشتی ٹوٹ گئی تو تمہیں کشتی کے ایک تختے پر بھروسہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ چمٹ گئے کہ اس طرح میں تیرتے تیرتے کنارے تک جا لگوں گا۔ پھر جب تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تم بالکل بے سہارا ہو گئے، کیا اس وقت بھی تمہیں جینے کی امید تھی، بچ جانے کی امید تھی؟ کہنے لگا ہاں مجھے امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ اس وقت تمہیں کس کا آسرا تھا؟ کشتی ٹوٹ گئی، تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تم کہتے ہو مجھے پھر بھی امید تھی کہ میں بچ جاؤں گا۔ اب کس کا سہارا تھا؟ اس وقت تمہیں کس پر اعتماد تھا کہ تمہاری زندگی بچ جائے گی؟ کس بھروسے پر تم بچنے کی امید لگائے ہوئے تھے؟ اب وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا اس خوفناک حالت میں بھی تیرے چاہنے یا نہ چاہنے سے بھی ایک امید بندھی ہوئی تھی، وہ جس ہستی پر تیری امید بندھی ہوئی تھی وہی خدا ہے، وہی خدا ہے اور وہی اللہ ہے، اسی نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا۔ آپ کی یہ حکمت بری بات سن کر وہ شخص اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ، زمین کا چپا چپا، آسمان کا کونا کونا، چاند، سورج، تارے، پھل پھول، پودے، بڑے بڑے درخت، بہتے دریاؤں کی موجیں، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، بلکہ کہیں اور نہ جائیں، خود یہ ہمارا وجود، ہماری چلتی ہوئی سانسیں، ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے یہ سارے اعضاء اگر ہم غور کریں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ سب کچھ اللہ پاک کے وجود اور اس کے ہونے کی دلائل ہے، بس لوگ غور بہت کم کرتے ہیں۔ بارہ اللہ پاک ہے، اللہ ایک ہے، وہی سچا خدا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی معبود برحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توحید پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔